رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں۔ تو استاد صاحب نے سوال کر دیا بچوں سے، بتاؤ نماز جو ہے وہ کون کون نہیں پڑھتا؟ آیا کہ کیا ہم معاذ اللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرا یہ بندہ میری بارگاہ میں میری عبادت کے لیے آ گیا، اب جو اس پر گناہوں کا بوجھ ہے نا وہ بوجھ اتار لو۔ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ اللہ عز و جل نے نماز کے بارے اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ تو نماز حضرات ذی وقار یہ وہ اعلی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے بارہا حکم فرمایا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے جس کے پیش نظر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ صاحب بتا نماز 24 گھنٹے میں کتنی پڑھا کرتا تھا؟ تو 24 گھنٹے میں اگر کوئی انسان کہے کہ میں اتنا مصروف ہوں کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی رب کے نام نہیں دے سکتا، تو حضرات ذی وقار پھر اسے چاہیے اپنے آپ کو انسان نہ کہلوائے۔ وہ ایک مرتبہ استاد صاحب نے کلاس میں، معصوم بچے تھے، بچوں کا بچپنا ہوتا ہے، تو استاد صاحب نے سوال کر دیا بچوں سے بتاؤ نماز جو ہے وہ کون کون نہیں پڑھتا؟ فرمایا کہ نماز کس پر لازم نہیں؟ 3 بچوں نے جواب دیا۔ ایک بچے نے کہا استاد صاحب جو نماز پڑھنا نہیں جانتا اس پر نماز لازم نہیں۔ گویا جو نماز کا طریقہ ہی نہیں جانتا، جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تو اس پر لازم ہی نہیں۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا استاد صاحب کہ جو مسلمان نہیں ہے اس پر نماز نہیں۔ گویا جو کافر ہے اس پر نماز لازم نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب درست تھا۔ پہلے کا جواب درست کہ جو نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، یعنی ہے وہ لابلد، یعنی ذہن عقلی اس کا درست نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھنا نہیں جانتا، موبائل چلانا آتا ہے اور نماز پڑھنا نہیں جانتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ جس کا ذہن عقلی ہی درست نہیں ہے، جو بیچارہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، ایب نارمل ہے، تو جس کو نماز ہی نہیں آتی تو اس پر نماز لازم ہی نہیں۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا استاد صاحب جو مسلمان نہیں ہے اس پر نماز لازم۔ استاد صاحب نے کہا یہ بھی یعنی جو کافر ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، ہمیشہ مسلمان نماز پڑھے گا۔ تیسرے نے جواب دیا استاد صاحب دراصل جو مر جائے اس پر مردے پر نماز نہیں۔ استاد صاحب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب حضرات ذی وقار بتائیے کیا مردے کو کبھی پڑھتے دیکھا ہے آپ نے نماز؟ جس کی میت پڑی ہو یا قبر میں کسی کو دیکھو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے، جو مر گیا نماز بھی اس سے جو ہے وہ اٹھ گئی۔ اب ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم ان میں سے کہاں شمار ہوتے ہیں؟ آیا کہ کیا ہم معاذ اللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جو نماز ہم پر لازم نہیں؟ یا کیا ہم معاذ اللہ کافر ہیں جو ہم پر نماز لازم نہیں، نماز کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان بھی آ رہی ہے، کانوں میں بھی سن رہے ہیں، نماز کا بلاوا جو ہے نا اذان سے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حکم فرمایا اے حبیب اپنے امتیوں کو نماز کی تاکید فرمانے کے لیے 5 وقت آپ مؤذن کو حکم دیا کریں، وہ اذان دیا کریں۔ اذان گویا کہ یہ بلاوا ہے اللہ کے گھر کا، یعنی اللہ بلا رہا ہے۔ استاد صاحب نے بلایا، بیل دی، اپنے آفیسر نے بلایا، مینیجر صاحب نے بیل دی، بیل بھی سنی اور اس کا جواب بھی دیا کہ ٹھیک ہے حضرت میں آ رہا ہوں، سر میں آیا، ابھی آیا۔ تو اذان سنی، گھر بیٹھ کر اس کا جواب بھی دیا۔ تو یہ جواب کس کو؟ اللہ کو دے رہے ہیں نا۔ حی علی الصلاح جب ہوتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے گھر میں بھی نہیں آتے، تو اسی کو تو نفاق کہتے ہیں نا، کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ زبان سے تو کہہ دیا کہ مالک ابھی آ رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد گھر بیٹھے رہے، تو صاحب اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، یعنی بظاہر کچھ اور
اندر کچھ اور، تو نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اذان بلاوا ہے۔ تو اگر وہ انسان جو ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے نہیں آتا تو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا کرو۔ نماز جو ہے یہ یاد رکھنا اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ، اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم چاہتے ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ نماز دراصل یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے، فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرا یہ بندہ میری بارگاہ میں میری عبادت کے لیے آ گیا، اب جو اس پر گناہوں کا بوجھ ہے نا وہ بوجھ اتار لو۔ جب نماز سے فارغ ہوگا پھر اس کے بعد ڈال دے۔ فرشتوں نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ جب انسان سجدہ کر لیتا ہے، رکوع کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، جب جانے لگتا ہے فرشتے عرض کرتے مالک وہ بوجھ تو نے فرمایا تھا نماز پڑھ رہا ہے تو اتار دو، تو اب وہ بوجھ دوبارہ ڈال دیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک مرتبہ جب اتار دیا تو پھر ڈالنے کی کاہے کی ضرورت؟ پھر اب اتار دیا تو اتار دیا ہے، اب اس کو میرا قرب نصیب ہو گیا ہے، اب میں بندے پر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ اب بھی گناہگار رہ جائے۔ تو صاحب گویا نماز جو انسان پڑھ لیتا ہے یہ ضمانت ہے، اشارہ ہے کہ میرے رب نے گناہوں کو معاف کر۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو بچاتی ہے برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے نماز بچاتی ہے۔ صاحب آج بھی بچاتی ہے۔ آپ جو ہے اس یقین سے نماز پڑھیں تو صحیح نا۔ ہماری تو نماز تو یہ ہے نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب ہماری نماز میں وہ کیف ہی نہیں، وہ سرور ہی نہیں، وہ حظ ہی نہیں، وہ مزہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ٹھہرے ہیں، تو اس وقت وہ اگر کیفیت ہی نہیں، اگر میں یہاں کھڑا ہوں پڑھ نماز رہا ہوں لیکن خیال میرا گھر میں ہے، خیال میرا دنیا داری میں ہے، خیال میرا اسی طرح آفس میں بٹا ہوا ہے، تو صاحب پھر وہ نماز تو کچھ نہیں دے گی نا۔ پھر اس نماز سے تو جو ہے کچھ حاصل تو نہیں ہوگا نا، وہ تو خالی سجدے کر کے چلے جائیں گے نا۔ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبھا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے۔